أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصطفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ ترجمہ: اور بلا شبہ ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ عاجزی سے گڑ گڑائیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، اور اللہ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتلاؤ، اگر اللہ تمہاری سماعت اور بصارت بالکل لے لے اور تمہاری دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف اندازے سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض ہی کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بتلاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے، خواہ اچانک ہو یا پھر علانیہ، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے
اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں۔ پھر جو ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو اس وجہ سے عذاب پہنچے گا کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اللہ پاک کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیارے پیارے اللہ کے کلمات کو بہت بہترین انداز سے ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کلمات کو دوسروں تک پہنچانے والیاں ہم کو بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کے سامنے رکوع کی تلاوت اور ترجمہ کیا گیا، تو سبحان اللہ بڑا آسان یعنی انداز میں بتلایا گیا کہ کیسے پچھلی قوموں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تھی اور ان کا انجام کیا ہوا تھا، اور اللہ کا عذاب اگر لوگوں پر آ پڑے تو اللہ تعالیٰ مخاطب آپ کو ہمیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم پر عذاب آ گیا تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ یعنی ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے پچھلی قوموں کی مثالیں اللہ پاک یہاں پر دے رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میرے پاس نہ غیب کے خزانے ہیں، نہ کچھ غیب میں جانتا ہوں، بلکہ میں وہی جانتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ باتیں بتائیے، انشاءاللہ ان کلمات الہی کی تشریح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فہم کو اچھے انداز سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ جیسے کہ پہلی آیت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، بے شک ہم نے بھیجا، إِلَىٰ أُمَمٍ، امم کہتے ہیں امتوں کو۔ امت جو اردو لفظ ہے نا، امت، امہ کا پلورل ہے امتوں کی طرف، تو ہم نے امتوں کی طرف بھیجا بولنے اللہ تعالیٰ، من قبل کا، آپ سے قبل، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے اور بھی بہت ساری امتوں کو آپ سے پہلے بھیجا تھا، فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پکڑا۔ کس کس چیزوں سے وہ آزمائے گئے؟ تنگ دستی سے، بالبأساء، تنگ دستی سے، والضراء، اور نقصانات سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے۔ کیوں؟ لعلہم، تاکہ وہ یتضرعون، عاجزی اختیار کریں، گڑ گڑائیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی بھی قوم پہ جب کوئی عذاب نازل کرتا ہے، ان کو تنگ دستی میں مبتلا کرتا ہے، ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تنگ دستیاں ہوتی ہیں، اور یعنی نقصانات ہوتے ہیں ان کے، تو وہ نقصانات کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے۔ یعنی جو نافرمانی ہو رہی ہے، جو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی جا رہی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے بندے کو کیا کرتے ہیں؟ تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، گھاٹوں میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی اس کو مختلف قسم کے نقصانات ہوتے ہیں، ضرر پہنچتا ہے، نقصانات پہنچتے ہیں، بیماریوں کی شکل میں، تنگ دستی کی شکل میں، کسی بھی شکل میں۔ وہ پریشانیاں جب پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ سدھر جائے اور اللہ ہی کا ہو کے رہے، لیکن بندہ کیا کرتا؟ جب پریشانی پہنچتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ کرتا ہے، اس کے بعد جب پھر وہ پریشانی ٹل جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ پھر اپنی مستیاں کرنے لگتا ہے، اپنی نافرمانیوں پر ڈٹا رہتا ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کو دیکھو کہ ہم نے کیا کیا تھا، ان کو تنگ دستی میں، بیماریوں میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، سو جب ان کو ہماری طرف سے سزا پہنچی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی کہ جب ان کو ہماری طرف سے
सजा पहुंची तो इन्होंने आजिजी क्यों इख्तियार नहीं की? आजिज, वो लोग आजिज नहीं हुए, बल्कि क्या करे, और भी सख्त हो गए उनके दिल, उनके दिल और भी सख्त हो गए। और वो क्या करे, शैतान ने उनके अमाल को आरास्ता कर दिया, वज़य्यना, और मुज़य्यन कर दिया, लहू उनके लिए, शैतान, शैतान ने क्या, मा कानू यामलून, जो वो अमल कर रहे थे उनको क्या किया, मुज़य्यन कर दिया। यानी कौमें जब भी, यानी जब कभी भी कोई भी कौम अखलाक उसके खराब हो जाते हैं, बद किरदार हो जाती है वो कौम, अपने अखलाक और आदाब को भूल जाती है, बद किरदार हो जाती है, तो वो क्या होती है, पस्ती में मुब्तला होती है, यानी गिरावट में मुब्तला होती है। आज भी हम अपने आप पर, अपने माशरे पर भी नजर डाल कर देखें तो ये जो बद अखलाकियां, ये जो हरकतें लोगों की, और ये जो यानी किरदार की गिरावट जो हो रही है, उनके कैरेक्टर, यानी हमारे लोगों के कैरेक्टर जो गिर रहे हैं, तो उससे क्या होगा मेरी बहनों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये उनका बर्बादी का सिंबल है, ये उनके बर्बादी का सिंबल है। तो क्या होता है, बस्तियों में जब मुब्तला हो जाती है तो दिल जंगालूद हो जाते हैं, यानी गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करता बंदा, और उसके दिल जंगालूद हो जाते हैं, तो उस वक्त अल्लाह का अजाब उन पर आ पड़ता है। और क्यों आ पड़ता है अल्लाह का अजाब उन पर, उन्हें गफलत से जगाने के लिए, जो गफलत में पड़े हुए थे, जो गुनाहों में पड़े हुए थे, वो ख्वाब गफलत से जगाने के लिए क्या करता है, बेदार करने के लिए अल्लाह ताला उन्हें झिंझोड़ता है, तकलीफें देकर। अब जैसे कोरोना का मिसाल हाल हाल में देख लीजिए, जो आया था, जो वबा फैली थी, तो उसमें क्या हुआ था कि पहले तो बड़े मस्त थे लोग अपनी अपनी जिंदगियों में, जैसे ही एक बड़ा झटका अल्लाह ने दिया, होती क्या हुआ, सब अल्लाह अल्लाह करने लगे और तमाम गुनाहों को भूल गए, तमाम बदकिरदारियां, बदआमालियां सब भूल गए, और एक दूसरे के खैर ख्वाह हो गए, बहुत नर्म दिल उनके हो गए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला झिंझोड़ता है अपने अजाब के जरिए से। तो ये झिंझोड़ते ही क्या होता है, बंदा समझ जाता है। लेकिन बाज ऐसे होते हैं, बाज ऐसे बेगैरत होते हैं जिनको कोई गैरत नहीं होती, कितना भी झिंझोड़ो, कितना भी अजाब दो, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है वाला मामला होता है। उनको झिंझोड़ो, उनको बासा वदर्रा, यानी नुकसानात में, बीमारियों में, तंगदस्तियों में कुछ भी मुब्तला करो, फिर भी वही किस्म की हरकतें ये करते हैं। मगफिरत की तरफ इनके यानी अल्लाह से माफी मांगने के लिए इनके हाथ नहीं उठते, इनके दिल बारगाह इलाही की तरफ नहीं झुकते। और गम में, चलो कुछ गम पहुंचा, तकलीफ पहुंची, परेशानी आई, तो क्या करना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करना, सजदे करना चाहिए ना, अल्लाह की तरफ रुजू हो बंदा। नहीं, क्या करता वो, या तो म्यूजिक लगाकर बैठ जाता है, बहुत गम ज्यादा है लिहाजा चलो म्यूजिक लगाकर बैठ गए, कोई शायरी करते बैठ जाता है, कोई सैड सॉन्ग्स गाने लगता है, कोई क्या करता है, शराब पीने लगता है, और आगे आगे गंदगियां करने लगते हैं, और ये कहते हैं कि नहीं परेशान हूं मैं, तो अब मेरे लिए सब जायज। और भी सख्त हो जाते हैं उनके दिल, और भी यानी पहले जो गुनाह करते थे उससे ज्यादा गुनाह करने लगते हैं। क्या कहते हैं कि नहीं हम तो गम में हैं, गम में हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे, और भी गुनाह करेंगे। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सुम्मा कसत खुलूब, यानी उनके दिल तो, और सुम्मा कसत खुलूबहुम, उनके दिल तो और सख्त हो गए। अच्छा, इनकी सख्ती को कौन अप्रिशिएट कर रहा है, शैतान। वज़य्यन लहुम शैतान, मुज़य्यन कर दिया उनके लिए शैतान ने, मा कानू यामलून, जो अमल वो कर रहे थे। तो कैसे मुज़य्यन करता मेरी बहनों, शैतान उनको थपकी देता है, क्या कहता है, कह रहे नहीं नहीं, तुम तो बहुत दुखी हो, तुम तो बहुत परेशान हो, लिहाजा तुम अगर नमाजें छूट रही, तुम्हारी कोई मसला नहीं, अल्लाह को मालूम है तुम बहुत परेशान हो। हाँ, कोई गम में इतना मुब्तला है कि बोल रहा है कि मुझे ये म्यूजिक सुने तो ना बड़ा सुकून दिख रहा है, क्योंकि शैतान उसको मुज़य्यन कर दिया ना, तो वो म्यूजिक सुनते बैठता। और लोग कहते हैं अरे क्यों वो म्यूजिक सुनते बैठा, बोले कि हाँ नहीं बहुत परेशान है, बहुत यानी उसको शायद उसी में आराम दिख रहा, जाने दो बेचारा, वरना तो वो अब कलेजा फट जाएगा उसका। अरे वो गमजदा गाने सुन रहा है, गाने गा रहा है, बोले हाँ बेचारा गा लेने दो ना, उसको तसल्ली मिल जाएगी। शैतान नुमा इंसान भी होते हैं, शैतान नुमा इंसान भी होते हैं, हम आप भी मशवरा देने लगते हैं, जाने दो कुछ भी कर लेना ना बंदा, शायद हो सकता है उसके जरिए से वो गम हल्का कर रहा हो। नहीं, खबरदार करे, उसे बताएं कि तेरा गम हल्का करने के लिए तेरे पास वाहिद जरिया जो है वो है अल्लाह की बारगाह को थाम लेना, अल्लाह की बारगाह में चले जाना, अल्लाह के रास्ते को थाम लेना।
اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانا، اس کے سجدے میں، اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، رونا گڑ گڑانا اسی کے سامنے، یہ تیرے لیے راحت کا باعث ہے، تیرے نقصانات کا ازالہ ہے، تیری پریشانیوں کا مداوا ہے، یہ ہے اللہ کی عبادت کی طرف تو بڑھ۔ اللہ نے تجھے کیوں تکلیف پہنچائی؟ کیونکہ شاید ہو سکتا کہ بندہ ٹھوکر کھائے تو سمجھ آتی نا بات، شاید ٹھوکر کھا کے اللہ کی طرف آتا ہوگا، اللہ نے ایک چھوٹی سزا دنیا میں دے کر بتائی تاکہ بندہ سمجھ جائے، تاکہ وہ آخرت کی بڑی سزا سے بچ جائے۔ اب علم نے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ کیوں سزا دے رہا ہے، کیوں عذاب دے رہا ہے دنیا میں لوگوں کو؟ ہاں، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اسی لیے تو سزا دے رہا ہے کہ دنیا کی سزا اسے پلٹ لائے اللہ کی طرف، وہ بڑی سزا سے بچ جائے۔ اللہ ارحم الراحمین ہوتے ہوئے کیوں سزا دے رہا ہے بندے کو؟ تاکہ بندہ پلٹ جائے اور اس بڑی سزا سے بچ جائے جو آگے اس کو آخرت میں پیش آنے والی۔ دنیا کی سزا تو دنیا کی جو سزائیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دنیا کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، تنگ دستیاں ہوتی ہیں، دنیا کی جو مصیبتیں، جو بھی دنیا میں عذاب آتا ہے، وہ دنیا کے عذاب سے بھی کئی بڑھ کے کئی گنا زیادہ بڑا عذاب آخرت کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بندے کو سدھارنے کے لیے دھمکی دے رہا ہے، تو بندہ کیا کر رہا ہے؟ بعض اور گناہ کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ حق پہ ہے۔ کیوں؟ شیطان نے اس کو دھمکی دی نا، مزین کر دیا لہم ان کے لیے شیطان نے ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کر رہے تھے۔ پھر فلما نسو، اب کیا ہو گیا کہ جب بھی وہ لوگ بھول گئے، فلما پس جب بھی، نسو وہ بھول گئے، ما ذکروا بہ، جس چیز کی ان کو نصیحت کی جا رہی تھی وہ چیز بھول گئے، تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ٹھیک ہے، نہیں سدھرنے، اب دیکھیں گے دوسری آزمائش۔ ہر چیز کے دروازے اللہ نے ان کے لیے کشادہ کر دیے۔ فتحنا، ہم نے کھول دیا، علیہم ان پر، ابواب دروازے، بابن کا پلورل ابواب، دروازے کھول دیے، کل شیء ہر شے سے، ہر شے کے دروازے اللہ نے ان کے لیے کھول دیے، یعنی ان کو فراوانی، رزق میں کشادگی، او فلاں فلاں، یہ مل گیا وہ مل گیا، یہ ترقیاں وہ ترقیاں بہت ہو گئی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فرحوا بما اوتوا، اذا فرحوا جب وہ خوش تھے، اترا رہے تھے، بما اوتوا جو بھی عطا ہوا تھا نا ان کو، تو اللہ نے کیا کیا؟ اخذناہم، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کو پکڑ لیا، بغتتن، کیوں؟ اچانک پکڑ لیا اللہ نے، بغتتن، فاذا ہم مبلسون، اب بالکل مایوس ہو گئے۔ یعنی جب اللہ نے فراوانی دی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ دو طریقے سے آزماتا ہے، ایک کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فراوانیاں دے کر آزماتا ہے، ایک ہوتا ہے دکھ درد تکلیف پہنچی، مصیبتیں آئیں تو شاید بندہ اس طرف پلٹتا ہوگا اللہ کی طرف، اس سے نہیں پلٹ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ خوب فراوانی، اور ایک بھی آزمائش بندے کو دیتے ہیں، خوب فراوانیاں، خوشیاں اور بہت ساری چیزیں، انعامات، اکرامات سے نوازا جاتا بندے کو۔ اب بندے کو کیا چاہیے؟ ارے اللہ، میرے اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دیا نا، اب میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، لیکن نہیں کرتا وہ، بغاوت کرنے لگتا، سرکشی کرنے لگتا، بہت پا کر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی عطا کو لے کر اتراتا پھرتا ہے، فریحو بما اوتو، اترانے لگتا، فخر، حماقتیں، غرور، تکبر کرنے لگتا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولتے کہ نہیں، اب انہیں جھکنے والا نہیں ہے، اس کو تو جب دیا جا رہا ہے، اس کو تو جب اس کو تو جب دیا جا رہا ہے، اس کو تو جب نواز رہا ہے اللہ پاک، تو اس نوازش کو، ان اکرامات کو لے کر اللہ تعالیٰ کے وہ جھک رہا نہیں، اللہ کے سامنے جھک رہا نہیں، کیا کر رہا ہے؟ اور اکڑ گیا اور حماقت کرنے لگا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ حماقت میں آ گیا، مبتلا ہو گیا، حتی اذا فریحوا بما اوتوا، جبکہ وہ اترانے لگا اللہ کی عطا پر، تو اخذناہم، ہم نے پکڑ لیا، بغتتن، اچانک، یعنی اللہ کا عذاب بول کے، دروازہ مار کے، کھٹکھٹا کے نہیں آتا کہ میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اس ڈھیل کو سمجھے کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ عذاب میں مبتلا کرتے، تو اس سے خوف کھانا چاہیے۔ خوف نہیں کھاتا، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے تکبر میں، فخر میں، انا میں بھرا ہوا اکڑ رہا ہے، تو اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کہتے ہیں، دیکھیے بعض لوگ محاورتاً کہتے ہیں نا، یہ تو ایسا، ان کے آنکھ تو آسمان پر چڑھ گئے، ان کا دماغ تو آسمان پر چڑھ گیا، نہیں مطلب ہے کہ اب وہ نیچے نہیں دیکھیں گے،
اوپر ہی دیکھیں گے، ان کے آنکھ تو اوپر کو چڑھ گئے، یعنی اوپر ہی دیکھیں گے، اب نیچے دیکھیں گے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ لاسٹ فیصلہ یہ کرتے ہیں انہیں دیکھ کر کہ اب یہ تو پلٹنے والا نہیں ہے، نیچے نہیں دیکھے گا، نیچے یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز نہیں کرے گا یہ، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اسے اچانک پکڑ لیتے ہیں. اور پھر جب وہ مایوس ہو جاتا، اس کے مایوس ہونے سے اللہ کو کوئی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا تھا، تکبر میں، انا میں خود کو بھی فنا کیا، لوگوں کو بھی تکلیفیں پہنچائی. اللہ نے کیا کیا، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ایسے ظالم لوگوں کی جڑوں کو اللہ نے کاٹ دیا. پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی، فَقُطِعَ کٹ گئی، دَابِرُ الْقَوْم، قوموں کی جڑ، الَّذِينَ ظَلَمُوا، کون سے قوم، جنہوں نے ظلم کیا تھا، اپنے اوپر ظلم کیا، لوگوں پر ظلم کیا، تو اللہ نے کیا کیا، ان کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا. والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، سبحان اللہ. یعنی اس آیت میں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ ان اللہ کے نافرمانوں کی مثال دے کر بیان کر رہا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پر ایسی قوموں کو دنیا میں آسائشات میں، یعنی فراوانیوں میں، اس کے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ فل کھول دیتا بعض قوموں کے، یہاں تک کہ وہ خوب مگن ہو جاتی اور اپنی مالی خوشحالی پر، ترقی پر اترانے لگتی، دیکھو ہمارے پاس اتنی ترقی ہوگی، ہم یہ کر چکے، ہم یہ کر چکے، ارے جا رہے ہیں ترقی کے میدان میں. تو کیا سمجھ رہے ہیں، اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، مومن ہو تو کامیابی، ہاں مومن کے ساتھ ساتھ، ایمان کے ساتھ ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ تم ترقی کر رہے ہو تو وہ تمہاری ترقی ہے. ورنہ خالی مادی ترقی ہو رہی ہے، خوشحالی ہو رہی ہے، اور قوم بدتمیز، بد کردار، بد اخلاق ہو رہی ہے، تو یہ ڈرنے والی بات، قوموں کو ڈرنے والی بات ہے یہ، کہ جب وہ ترقی کرتے ہوئے اخلاق کو چھوڑ رہی ہے، جب وہ ترقی کرتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہوئے اخلاق، آداب، اطوار کو بھول جا رہی ہے، اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے ہوئے ترقی ہو رہی ہے ان کی، تو وہ ترقی نہیں ہے، بلکہ وہ گراوٹ کی طرف جا رہی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ڈراوے کو، یہ عطا کو، اللہ کی اس عطا کو یہ مت سمجھو کہ اللہ راضی ہو رہا ہے اور خوب ترقی دے رہا ہے، نہیں، بلکہ جب تم دیکھو، حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کے خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے، وہ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. کون سی؟ جو ابھی ہم نے پڑھی، کہ لوگ بھولے رہے ان چیزوں کو جن کو ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا رہے تھے، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پھر وہ مایوس ہو کر رہ گئے، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی. اللہ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے. یعنی کہ قوم کیا سمجھتی ہے، وہ فرد کیا سمجھتے ہیں، وہ افراد کیا سمجھتے ہیں، خوشحالی ہے، ترقی ہو رہی ہے تو اللہ راضی ہے ان سے، اللہ کی چہیتی قوم بن گئی وہ، نہیں. کیا اللہ ان سے خوش ہے یا نہیں؟ بلکہ ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ بلکہ بعض تو ہے نا کہ مطلب انہیں قرآن نے کیا کہا کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اللہ نے تو کہا کہ یہ زمین اس کے وارث میرے صالح بندے، تم نہیں ہو. یعنی ان کے بارے میں تو اللہ نے یہ تک کہہ دیا کہ تم یہ بات کو مت بھولو کہ صالح بنیں گے، فرما بردار بنیں گے تو زمین کے وارث ہوں گے، ورنہ تو جڑ کاٹ دی جائے گی. کتنی ہی ترقی کیوں نہ ہو، کتنی ہی خوشحالی تم کو زمین پر کیوں نہ ملے، اگر تم صالح نہیں ہوتے، فرما بردار نہیں ہوتے، تو تمہاری جڑ کٹ جائے گی. کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا سورۃ الانبیاء میں کہ یہ زمین، اس کے وارث صرف میرے صالح بندے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو مطلب نافرمان قوم ہے نا، ٹھیک ہے یہ ایسی قوم ہے معصیتوں والی ہے، نافرمان، لیکن دیکھو ان کی ترقی ہو رہی ہے، تو پھر کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بات میں کوئی جھوٹ ہے؟ نعوذ باللہ نہیں، لا ریب فی، اس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ گرنے والے ہیں تو گرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں 50 سال آزمائے گا، 100 سال آزمائے گا، لیکن آزمائے گا، اور انہیں گرائے گا تو گرائے گا ہی گرائے گا. اور انہیں کب گرائے گا؟ جب صالح لوگ تیار ہوں گے، نیک فرما بردار لوگ تیار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان فرما برداروں کو ترقی دے گا
اور پھر یہ ظالموں کی جڑ اللہ کاٹے گا. اب ظالموں کی جڑ اللہ کیسے کاٹتا ہے؟ یہ جو ترقی اور یعنی مالی ترقی، مادی ترقی جو ہوتی ہے، ترقی کے منازل پہ منازل طے کر رہے ہیں یہ لوگ، بہت ہی ایڈوانس ہو رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کا ایڈوانس ہونا اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دیتا ہے اور انہیں قائم و دائم رکھتا ہے. جب تک وہ ہیں زندگی میں، جب تک وہ ہیں دنیا میں، ان کی واہ واہی ہے. لیکن دنیا کی بھی ترقی ہے، ان کی آخرت بھی ان کے لیے سیف ہے. لیکن اگر کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، بس دنیا کی ترقی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑے دن ان کو ڈھیل دیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان پورا ہو کے رہتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے؟ ان الارض، کہ زمین کے جو وارث ہیں، یرثھا عبادی الصالحون، نیک لوگوں کو ہی اللہ وارث بناتا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہ وَخُطِّئَ دَابِرُ اور ایک پوائنٹ بولتے ہوئے آگے بڑھوں گی. ایک پوائنٹ میں نے چھوڑ دیا تھا یہاں پر کہ فَخُطِّئَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو اللہ نے جڑیں کاٹ دی نا ظالم قوم کی. اس کے بعد یہ کیوں آیا میری بہنوں کہ الحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے تمام تعریف. یعنی اللہ کا شکر کیوں ادا کرنا ہے؟ کیونکہ یہاں پر یعنی قوموں کی جڑیں کاٹی گئی، تو وہ جو قوم تھی جنہوں نے ظلم کیا تھا، جو ترقی کرتے ہیں، کرتے کرتے ایک ایسے سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں، حماقت، فخر، غرور، تکبر ان کے اندر بڑھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر کے، انہیں پست کر کے یہ کہتا ہے کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کی. نہیں، شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے کیا کیا؟ ظالم قوموں کی جڑوں کو کاٹ ڈالا. تو میری بہنوں، ظالم قوموں کی جڑیں کٹتی ہیں تو کب کٹتی ہیں؟ جب ایمان والے پیدا ہوتے ہیں. ظالم قوموں کی جڑیں کب کٹتی ہیں؟ جب ایمان والوں کی کثرت ہو جاتی ہے، تو ظالم قوموں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. قل ارأیتم ان اخذ اللہ، آپ کہہ دیجیے یہ بتلاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سماعت کو، بصارت کو، اخذ اللہ، اللہ لے لے کس کو؟ سمعکم، تمہاری سماعت کو، وابصارکم، تمہاری آنکھوں کو، وختم علی قلوبکم، اور اگر تمہارے دلوں پر مہر ڈال دے. من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور جو یاتیکم بھی، جو لا کر دے تم کو یہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسی خطرناک وعید والی آیت ہے میری بہنوں، کیسی خطرناک وعید والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کہہ دو، یعنی ہمیں اپنے آپ کو کہنا ہے، پھر دوسروں سے بھی کہنا ہے. کیا بات کہنی ہے؟ کہ ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اخذ اللہ، اگر لے لے اللہ. یعنی میں پڑھ رہی ہوں تو میں سمجھوں کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے، آپ سن رہی ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ آپ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے. اگر میں تمہاری آنکھوں، تمہارے کانوں کو، تمہارے چھین لوں، تمہارے دیکھنے کی قوت کو چھین لوں، تمہارے سننے کی قوت کو چھین لوں، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دوں، تو کوئی اور الہ ہے جو تم کو لا کر دے گا؟ نہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہمیں قوت سماعت، قوت بصارت. پھر اس کو اس کے لحاظ سے ہی استعمال کرنا ہے. اس کی قوت سماعت کو جو اللہ نے دی ہے اس کے لیے ہی استعمال کرنا ہے، اس کی رضا کے لیے استعمال. سننے کی قوت اس کی رضا کے لیے، دیکھنے کی قوت اس کو راضی کرنے کے لیے. اللہ نے جو دماغ دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کریں، ایسے کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے. تو دماغ کا صحیح استعمال ہے. آنکھوں کا صحیح استعمال اس وقت ہوگا جب آپ وہی چیزوں کو دیکھیں جس کا دیکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یا پھر وہی چیزوں کو دیکھیں جو آپ کے لیے اللہ کو راضی کرنے والی ہو. وہی باتوں کو سنیں، وہی چیزوں کو دیکھیں، دل کو، اپنے دماغ کو اللہ کے مطابق بنائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ چیزیں اگر میں چھیننا چاہوں تو کوئی ہے علاج جو تمہیں لا کر دے؟ نہیں. انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کر مختلف انداز سے سمجھا رہے ہیں. ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی کہ آنکھ، کان، دل، یہ انسان کے اہم اعضاء ہے نا، امپورٹنٹ اعضاء ہیں. یہ کون سے؟ آنکھیں، کان، دل. اب اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات اللہ سلب کر لے، چھین لے سکتا. تو جو اللہ کی اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے تمام، یعنی دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، سمجھنے کی صلاحیت. اب دیکھیے جس طرح کافروں کے یہ اعضاء ان خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں. یعنی دیکھیے قوت سماعت، بصارت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم سن رہے ہیں اور ہم حق کو قبول کر رہے ہیں.
حق کو سن رہے ہیں اور حق کو قبول کر رہے ہیں, حق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر یہ ہمارے صحیح طور پر یہ اعضاء کام کر رہے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے, اب دیکھیے جیسے کافروں کی مثال ہے, ان کے لیے بھی قوت سماعت بصارت سبھی ہے, لیکن آنکھ رہتے ہوئے بھی وہ اندھے ہیں کیونکہ راہ حق کو نہیں دیکھتے, کان رکھتے ہوئے بھی وہ بہرے ہیں کیونکہ وہ حق کو سن نہیں سکتے, دل رکھتے ہوئے بھی وہ سخت دل بنے ہوئے ہیں. نرم دلوں کو اللہ نے دیا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے, اس کا دل نرم ہوتا ہے, وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اور اس کے ماں باپ یا پھر اس کا ماحول اسے کیا کر دیتے ہیں, غیر اسلامی بنا دیتے ہیں. لیکن بچے کو تو اللہ نے فطرت اسلام پر ہی پیدا کیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیسے یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں, منہ موڑ لے رہے ہیں, تو پھر اب ان کی اب اللہ کی گرفت سے وہ بچ سکتا, بندہ نہیں بچ سکتا. وہ خود کسی کو بچانا چاہے تو بھی وہ نہیں بچا سکتا, کیونکہ اللہ جب سزا دینے بیٹھتا ہے, اللہ جب سزا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی ہے الہ جو تم کو بچا سکے, نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جو ڈراتے ہیں, جو سمجھاتے ہیں, سبحان اللہ, جیسے میں بار بار آپ سے کہتی ہوں نا, دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی بات کو بدل بدل کر الگ الگ طریقوں سے سمجھا رہے ہیں, شاید کہ بندہ سمجھ جائے. اب یہاں پر خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم کیسے آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں دیکھو ہم کیسے نصرفو, یعنی پھیر پھیر کر, انظر دیکھو کیف نصرفو, کیسے ہم پھیر پھیر کر بات کو بیان کرتے ہیں, آیات کو, نشانیوں کو, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو, ثم ہم یصدفون, یعنی اتنا بولنے کے باوجود. اب ہم قرآن پڑھیں میری بہنوں, کتنی مرتبہ اللہ نے الگ الگ انداز سے ہمیں سمجھایا, کتنی مرتبہ الگ الگ انداز سے سمجھا. اتنا سمجھانے کے باوجود اگر اعراض کر رہے ہیں, پلٹ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ سزا دے گا, کیونکہ جہنم حق ہے, حق ہے, حق کے ساتھ اللہ سزا دے گا. اللہ بتلائے گا کہ میں نے اتنی مرتبہ تجھے الگ الگ انداز سے سمجھایا تھا, بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی, لہٰذا جا جہنم میں. تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو انظر, دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ پھیر پھیر کر باتوں کو بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسے میں پھیر پھیر کر بیان کرتا ہوں, پھر بھی یہ اعراض کر رہے ہیں. قل کہہ دیجئے ارائیتکم, آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ یہ بتلاؤ, اگر ان آتاکم عذاب اللہ, اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے, بغتتن, اچانک, او جہرتن, یا علانیہ, هل یہلک الا القوم الظالمون, کیا بجز ظالم قوم کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اچانک جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یعنی دن کو عذاب آ جائے یا رات کو یا اچانک آ جائے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یہ عذاب جو قوموں کی ہلاکت کے لیے آتا ہے, انہی پر آتا ہے جو ظالم ہوتی ہیں, یعنی کفر اور طغیانی جن کے اندر بھری ہوئی ہوتی, معصیت الہی حد سے زیادہ بڑھ جاتی. ساری قوم کو وہ سمجھائے, نہیں سمجھے تو کیا کرنا چاہیے, گناہوں میں مبتلا قوموں کے درمیان ہمیں نہیں رہنا ہے, پاکیزہ مقام پر ہجرت کر جانا ہے. مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا بتلانے کا, کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے قوموں میں, یعنی ظلم بڑھ جاتا ہے اور گناہ, نافرمانیاں, اور اللہ تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانیوں میں نافرمانیاں, ایسی نافرمانیاں جو کہ کھلے عام بھی ہو رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا. اب جو وہاں پر ہے سمجھ جائیں, ظالموں کے بیچ میں ہمیں نہیں رہنا ہے. آپ کو یعنی ہجرت سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے ملک ہی چھوڑ کر جانا, نہیں, آپ ہجرت سے مراد یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں آپ نے شفٹ ہونا ہے. کیسی جگہ پر, جہاں پر اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے, جہاں پر نیک لوگ ہوتے ہیں, جہاں پر زیادہ دین اسلام کی پابندی ہوتی ہے, ایسی جگہوں پر ہمیں رہنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا دیکھتا اس کے بعد میں ان کے ظلم کے لیے کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سارا اللہ کا عذاب ان پر نازل کر دیتا ہے.
کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ دیکھو یہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ پڑے، خواہ اچانک آ جائے، بغتتن او جہرتن، یا پھر علانیہ آ جائے، حل یہلکو الا القوم الظالمون، اللہ ظالم قوم کے علاوہ کسی کو ہلاک کرے گا نہیں، ظالموں کو اللہ ہلاک کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وما نرسل المرسلین، اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں، کس لیے؟ مبشرین، بشارت دینے کے لیے، ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں اللہ کی پہنچاتا ہے پیغمبروں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے دنیا میں بھیجے جانے کا؟ منذرین و مبشرین، دو چیزیں، مبشرین و منذرین، خوشخبریاں دینا اور ڈرانا۔ فمن آمن، اب جو ایمان لایا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی اسے گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بھیج دیے، مقصد کمپلیٹ کر دیے، رسولوں کو بھیج دیے، اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ وعید اور خوشخبری، دو بھی، وعید کے ساتھ، خوشخبری کے ساتھ، انذار کے ساتھ اور بشارت کے ساتھ، یعنی خوشخبریاں بھی دی گئیں اور ڈرایا بھی گیا۔ اچھی اچھی باتیں، یعنی اچھے اچھی کام کریں گے تو جنت کی خوشخبری دی گئی، برے کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، دو طریقے سے بھی بتلا دیا گیا۔ اچھے کام کریں گے تو بشارت خوشخبری ہے ان کے لیے کہ ان کے لیے جنت ہے، برے کام کریں گے تو ان کے لیے ڈراوا ہے کہ جہنم ہے۔ اب یہ باتوں کو سن کر جو ایمان لایا اور جس نے اپنی اصلاح کر لی، تو اس کے لیے کوئی خوف رنج غم نہیں ہے، کوئی خوف رنج غم نہیں ہے۔ جنت جہنم دو بتلا دی گئی، اس حساب سے بس ایمان لانا ہے اور عمل صالح کرنا۔ آمن و اصلح، فمن آمن و اصلح، اب جو ایمان لایا اور عمل صالح کرا، اپنی اصلاح کر لی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے مستقبل میں، دنیا میں بھی، دنیا کے مستقبل میں بھی، اور بعد الموت کے مستقبل یعنی آخرت کے مستقبل میں بھی اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کا فیوچر برائٹ ہو جائے گا، دنیا کا فیوچر بھی اور آخرت کا فیوچر بھی۔ اس دنیا میں جو یہ زندگی گزار رہے ہیں یہاں کا فیوچر بھی، اور مرنے کے بعد کا فیوچر بھی اس کا برائٹ ہو جائے گا۔ غم زدہ نہیں ہوں گے وہ لوگ، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فلا خوف، نہ کوئی ان پر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی بندے کو ایمان اور اپنی اصلاح کی وجہ سے دنیا میں بھی یہ خوشخبری ہے میری بہنوں اس کے لیے کہ اس کے لیے کوئی رنج غم خوف نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی نہیں ہوگا۔ تو آئیے ہم اپنے ایمان کی اصلاح کریں، آئیے ہم اپنے ایمان کے اوپر تھوڑا سا نظر ڈالیں اور دیکھ لیں کہ کیا ہمارے ایمان اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہے، جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے اس مطابق ہے یا نہیں ہے۔ آج ہمارے غم کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ آج ہمارے خوشی کا سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ کیا وہی ہے جو ایمان کے حساب سے ہونا چاہیے تھا؟ آئیے ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم اللہ کی باتوں کو پڑھ رہے ہیں تو ایسے نہیں کہ پڑھ کے گزر جائے، نہیں، ہم غور کریں گے اس پر اور اصلاح کریں گے اپنی۔ جیسا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تمہیں جنت اور جہنم دو چیزیں بتلا دی گئی، مبشرین یعنی بشارت کس چیز کی دی گئی؟ جنت کی۔ منذرین کس بات سے ڈرایا گیا؟ جہنم سے۔ اب یہ جو انذار اور بشارت ہے، یہ جو خوشخبری اور ڈراوا ہے، وہ ڈراوا اور خوشخبری پا کر کسی نے اپنے ایمان کو مضبوط کر لیا اور اپنی اصلاح کر لی، تو اس کو کیا ہوگا؟ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، خوف نہیں ہوگا، رنج نہیں ہوگا، غم نہیں۔ کون نہیں چاہتا میری بہنوں، آپ اور میں، ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں خوف نہیں دے، رنج نہیں دے، غم نہیں دے، مصیبت میں ہم مبتلا نہ ہوں؟ کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا کہ وہ رنج غم خوف سے دور رہے؟ میں، آپ، ہم سبھی چاہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کو کون سا ایمان مطلوب ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ البقرہ میں فرمایا نا، آمنو کما آمن الناس، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے ہیں۔ تو قرآن کے نزول کے وقت کون تھے ایمان والے؟ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام جیسا ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ حکم فرماتا ہے آمینو، تم سب ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ان لوگوں کو دیکھتے ہو ایمان لائے۔ آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے ہیں۔ تو قالوا، لوگوں نے کیا کہا تھا اس وقت؟ انؤمنو کما آمن السفہاء، منافق لوگوں نے کیا کہا تھا؟ انؤمنو، کیا ہم ایسے ایمان لائے کما آمن السفہاء، جیسے بیوقوف لائے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی صحابہ کے ایمان ان کو بے وقوفی نظر آتے، کیونکہ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ دنیا 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 کے پیچھے نہیں رہتے تھے نا، تو بولتے ارے یہ تو بے وقوف ہے، ان لوگوں کو دنیا چاہیے ہی نہیں۔
بس اب بات کریں کہ اللہ 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 کرتے ہی رہتے ہیں، ان کو بس آخرت ہی ان کا مطلوب ہے. جبکہ بندہ آخرت کو مطلوب رکھے گا تو دنیا سدھرے گی اس کی، آخرت کو بھول جائے گا تو دنیا بگڑ جائے گی. اب کہتے ہیں نا کہ مطلب ایک لاسٹ ٹارگٹ لے کے چلو، لاسٹ ایک بڑا ٹارگٹ لے کے چلیں گے تو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ خود بخود اچیو ہوں گے. ایمبیشیس رہے گا بندہ، آگے کی سوچے گا تو اس کے یعنی مطلب ایک چھوٹے چھوٹے جو کامیابیاں ہوتے ہیں وہ سیڑھیاں چڑھتے جاتا ہو اور آگے اپنے ایمبیشن کو کمپلیٹ کرتا ہے. اب نہیں بندہ مطلب کوئی اپنا منزل نہیں بنا رہا ہے، کوئی اپنا آگے ترقی کا اس کو سوچ ہی نہیں ہے، آگے خوب ترقی کرنے کی اس کو سوچ ہی نہیں ہے. اور خوب ترقی کون سی ترقی؟ آخرت کی ترقی. آخرت کی ترقی کا نہیں سوچ رہا بندہ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے اس کو، اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتے دنیا میں اب دنیا کے پیچھے لڑتے رہتا نیچے پڑ کے. اب جو بندہ اپنے ٹارگٹس لے لیتا ہے تو وہ ٹارگٹس لینے میں کیا کرنا، بہت بڑا ایک پہاڑ پھوڑنا نہیں ہے. آپ کو کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، ایمان لانا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے. آمنا واصلح، آمنا واصلح، ایمان لائے اور اپنی اصلاح کر لے. اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، دیکھے کہ کیا ہے ایمان. ایمان کس چڑیا کا نام ہے، ایمان کیا ہے، کہاں دیکھیں گے آپ؟ قرآن میں دیکھیں گے، حدیث میں دیکھیں گے. قرآن و حدیث میں آپ نے دیکھ لیا ایمان کیا ہے، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، آپ اس ایمان کے اوپر ڈٹے رہنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے. جب بندہ اصلاح کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں آپ کو اور مجھے کہ تم کو خوف نہیں ہوگا، رنج نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا. تو آئیے میری بہنوں ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں گے. اب ہم درس سنے بند کر دیے چلیے ہو گیا ختم خلاص، نہیں، ہم اپنے ایمان کو چیک کریں گے. کیا میرا ایمان ایسا ہے کہ مجھے خوف رنج غم کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں؟ دیکھیے کہ انسان ہے تو اس کے پاس رنج غم خوف تو آتے ہی ہیں. اللہ کے ارشاد کا اس کا مطلب کیا ہے، اس ارشاد کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف آئے گا تو بھی اسے خوف میں نہیں لے گا، وہ رنج پہنچے گا، دکھ تکلیف پہنچے گی بھی تو وہ تکلیف میں نہیں لے گا. وہ کہے گا کہ اس کا ازالہ تو میرا اللہ کرے گا، میرا اللہ غم دینے والا، میرا اللہ خوشی دینے والا، میرے اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا، اطمینان میں رہے گا. وہ تھوڑا ہوتا نا کبھی کبھی ہماری ایمانی کیفیت لیول ڈاؤن ہو جاتا تو ہم فوری اپنے ایمان کو اپ گریڈ کریں اور کہیں کہ نہیں اللہ مجھے خوف سے رنج سے غم سے نکالنے والا ہے. تو اس کے بعد سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نکالے گا آپ کو، کیونکہ ہم نے اپنی ایمان کو بڑھایا اور اپنی اصلاح کی انشاءاللہ. اب جو لوگ ہیں کچھ ایسے والذین کذبوا بآیاتنا، آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 49 انعام، کیا فرماتے ہیں، والذین کذبوا بآیاتنا، اب جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب، ان کو عذاب پہنچا بما کانوا یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، ان کو عذاب پہنچا. یعنی ان کو عذاب اس لیے پہنچا انہوں نے کیا کیا تھا، کفر کیا، تکذیب کیا، جھٹلا دیا، تکفیر و تکذیب کا راستہ اختیار کیا، یعنی جھٹلا دینا اور انکار کر دینا. تو اللہ کی اطاعت اور اس کے حکم کی پرواہ نہیں کی انہوں نے. اللہ کا حکم کیا ہے دیکھنا چاہیے نا، دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس پر عمل کرنا نہیں چاہیے، انہیں نہیں کیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے فسق کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کیا ہو گیا، اللہ کا عذاب ان پر آ گیا. اے نبی قل کہہ دیجئے، لا اقول، میں یہ نہیں کہتا، لکم تم سے، کیا کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ نہیں کہتا. ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک فرشتہ ہوں. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو اس بات کو، کہہ دو کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. اب یہ بات تو سب ایکسپٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے تو نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے، یہ بات تو ایکسپٹ کرتے. یہ سیکنڈ بات، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں عالم الغیب ہوں. یہ بات کو اکثر امت محمدیہ کے لوگ جو اپنے آپ کو امتی مسلمان کہتے ہیں لیکن قرآن کی اس بات کے خلاف جاتے ہیں. قرآن کی بات ہے کہ ولا عالم الغیب، اے نبی تم یہ کہہ دو کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجیے میں عالم الغیب نہیں ہوں، آج جاہل مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے
اور اس کی جہالت یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، وہ غیب کا علم رکھتے تھے۔ حرام ہے ایسی باتیں اپنی زبانوں سے نکالنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے قل کہہ دو اے نبی لا اقول، میں یہ نہیں کہتا لکم تم سے کہ اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں عالم الغیب، سیدھا الفاظ ہیں، اور کیا چاہیے، ولا عالم الغیب، یعنی وہ اللہ تعالیٰ یہ بول رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ اعلان کر دو کہ ولا عالم الغیب، نہ میں علم الغیب نہیں رکھتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف ان اتبع ما یوحا الیہ، میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ اب آخر میں یہ بات کہہ دی گئی، قل کہہ دو هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور دیکھنے والے؟ نہیں۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، سوچتے سمجھتے نہیں کیا؟ یعنی اللہ تعالی صاف اعلان کر رہے ہیں کہ اندھا اور دیکھنے والا، گمراہ اور ہدایت یافتہ، مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ پچھلے بھی ہم نے پڑھا تھا، آگے سورۃ الحشر میں بھی آئے گی یہ بات کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت اور جہنم والے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ پچھلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ گناہ گار، کافر اور مومن ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، علم والے اور بغیر علم والے الگ الگ ہیں، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، اللہ کے فرما بردار بندے اور نافرمان ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان کے کام الگ، ان کی مصروفیات الگ، ان کی بات الگ، ان کا معاملات الگ، یہ الگ ہے وہ الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی بتا رہے ہیں قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا ایک ساتھ ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ یعنی دیکھنا وہ دیکھنا ہے میری بہنوں جو حق کو دیکھنا ہے۔ ابھی میں نے کہا نا کہ مومن وہ ہوتا جو جس کو اللہ نے بصارت دی ہے، آنکھ کی روشنی دی ہے، تو وہ حق کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اب جو اندھا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہوئے بھی اندھا، کہتے نہیں بعض لوگ ایسے جا رہے ہیں، انہوں دیکھتے ہوئے ہی جا رہے ہیں لیکن اندھوں کے جیسے چل رہے ہیں، تو یہ والا معاملہ مومن کا نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو بصارت کی نگاہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسی بصارت کی نگاہ رکھنے والا، غور و فکر کر کے عمل کرنے والا، اور وہ اندھا جو دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں، اور وہی نافرمانیوں پر نافرمانی کرتا ہے، تو ایسے اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا تم سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو میری بہنوں ہمیں غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، ان کی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اور کیسے غور یہ بھی کرنا ہے کہ کیسے اس چیز کو عمل میں لایا گیا، اللہ کی باتوں کو کیسے عمل میں لائے صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسا وہ لوگ اپنی زندگیوں میں عمل میں لائے تھے، وہ بصیرت کی نگاہ سے ہمیں دیکھنا ہے اور ان جیسا عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ آمنو کما آمن الناس، تم ایسے ہی مان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے ہیں صحابہ کرام۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو مجھ پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا احکامات کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کیا ہیں، اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے قرآن اور حدیث میں، تو اس کو سمجھیں گے، سمجھ کر کیا کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے اور اپنی زندگیوں میں اسے رائج کر لیں گے، تو تب ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو کامیابی کی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں وہ ملے گی، کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو جنت دے گا اور جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔